أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئے تھے۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں، ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہ تھی، اور وہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ معزز سامعین، سورہ بقرہ کی یہ ایک اعتبار سے اب تک کے گزرے ہوئے آیتوں میں تھوڑی لمبی آیت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہودیوں کی مختلف شرارتوں کو واضح کیا ہے۔ بے شمار یہودیوں کی شرارتیں گزری ہیں، انہی میں سے ایک شرارت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان آیتوں میں ایک یہودیوں کی ایک بدعملی اور ان کی ایک شرارت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کرنا اور جادو میں پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔
اسی طرح پچھلی امتیوں میں جادو اس وقت بھی جائز نہ تھا، اور بالخصوص ایسا جادو جس کے اندر شرکیہ کلمات کہے جاتے ہوں، اس طرح کا جادو پڑھنا گویا کہ یہ کفر کے برابر ہے۔ تو الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے جادو کے عمل کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ کہ کچھ شیاطین نے حضرت سلیمان کے زمانے میں جادو کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ یہاں شیاطین سے مراد انسان بھی ہیں اور جنات بھی، دونوں طرح کے مخلوق اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو البتہ بعض یہود نے کہہ لیا جائے یا شیاطین کہہ لیا جائے یا جنات کہہ لیا جائے، یہ سب اس تفسیر کے ضمن میں آ سکتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی گئی تھی کہ اس طرح کا ذہن بنایا گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے سلطنت عطا کی ہے، جو سلطنت کے مخلوق کی ہر طرح کے مخلوق پر اللہ نے انہیں سلطنت کا اقتدار دیا تھا، ہوا پر، زمینوں پر، پانی پر اور مختلف مخلوقات پر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا اقتدار عطا کیا تھا۔ تو یہودیوں کو یہ بات ذہن نشین کرائی گئی، یہ پٹی پڑھائی گئی کہ حضرت سلیمان کی سلطنت کا جو راز ہے وہ سارا کا سارا جادو کی وجہ سے ہے، اور یہ کہا گیا کہ اگر تم بھی جادو سیکھ لو تو تمہیں بھی اس طرح کی حیرت انگیز سلطنت نصیب ہوگی۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے اس لالچ کو دیکھا تو یہ جادو کو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے، اور جن لوگوں نے سیکھ لیا اس کو عمل کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ جادو پر عمل کرنا یعنی جادو کرنا نہ صرف ناجائز نہیں بلکہ اس کی بعض طرح کی قسمیں یعنی بعض طرح کا جادو یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس طرح کا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی کہ جادو کے اندر لگ گئے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے اندر مختلف برائیاں، حرص، قتل، غارت گیری، مختلف بیماریاں انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی۔ تو اللہ رب العزت نے اس شرارت کا یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور دوسرا، ان یہودیوں نے یہ غضب کیا، یہ انہوں نے شرارت کی کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر قرار دے دیا، اور ان کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ معاذ اللہ، ایک نبی پر اتنا بڑا بہتان لگانا، یہ واقعتاً سوچ سکتے ہیں کہ یہ ان یہودیوں کی کتنی شرارت تھی۔ تو ان کے بارے میں جھوٹی داستانیں، حتیٰ کہ ان اہل کتاب نے، ان یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس طرح کا بہتان لگایا، اور اس طرح کی جھوٹی کہانیاں انہوں نے اپنی مقدس کتابوں میں بھی شامل کر دی، جو آج تک بائبل میں چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ بائبل کی کتاب سلاطین اول کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ مرتد ہو گئے، یہ سب معاذ اللہ، یہ سب طرح کی غلط باتیں اس کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ تو الغرض قرآن کریم نے اس آیت کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو ناپاک انہوں نے بہتان لگایا تھا اس کی تردید فرمائی۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب سے ملی ہوئی ہے، یعنی بعض لوگ انہوں نے اس طرح کا اعتراض کیا کہ قرآن مجید یہ اصل یہ تورات اور انجیل کو دیکھ کر لکھی گئی ہے، یعنی انہی کے باتوں میں سے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں ہی میں سے نکال کر ایک کتاب قرآن مجید بنائی گئی ہے۔ اس طرح کا جن لوگوں نے الزام لگایا ان پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ کتنا غلط الزام ہے، کہ یہاں قرآن کریم صریح الفاظ میں یہود اور نصارہ کی تردید کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی غلط چیزیں اپنی کتابوں میں شامل کی ہیں، اور غلط طرح کا انہوں نے الزام لگایا، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ کفر کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو الغرض معزز سامعین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ یہ خود معلوم کر سکتے تھے کہ یہودیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو نہ علم غیب تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ تھا
کہ وہ پچھلی کتابوں میں کیا لکھا ہے اس کو اپنے طور سے جان لیتے، بلکہ اس بات کا یعنی کہ جو کچھ پچھلی کتابوں کے اندر ہے اس بات کا علم اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم کرایا ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب وحی رسول ہونے کی سب سے مقدس اور سب سے واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، اللہ کے نبی یا اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ یہ اس بات پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ نے نہ صرف یہودیوں آپ نے نہ صرف یہ بتلایا کہ یہودیوں کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا بہتان لگایا ہے، بلکہ اس قدر جم کر اس کی تردید بھی فرمائی کہ ایک تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہتان کو بھی قرآن کریم نے دور کر دیا، اور اسی طرح ان لوگوں نے جو غلط الزام قرآن پر لگایا تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ قرآن کریم یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے ملی ہوئی ہے، ان میں سے یہ کتاب نکالی گئی ہے، اور دوسرا الزام ان کا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ یا اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں لگ گئے ہیں۔ ان چیزوں کی قرآن کریم نے خوب جم کر تردید فرمائی۔ اور اس آیت میں بابل شہر کا بھی تذکرہ ہے، تو اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں بابل عراق کا ایک مشہور شہر ہے۔ ایک زمانے میں وہاں جادو کا بہت بڑا چرچا ہو گیا تھا، اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح سے ملوث ہو گئے تھے، یعنی یہود بھی اس طرح کے کاموں میں لگ گئے تھے، جادو سب کرنے لگ گئے تھے۔ تو انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں ظاہر سی بات ہے کہ جادو سے انہیں روکا کرتے تھے، جادو سے اسے منع کرتے تھے، لیکن وہ لوگ اس بات کو نہ مانتے تھے اور نہ ہی وہ سننے کے لیے تیار تھے۔ اور معزز سامعین، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے جو کھیل تماشے ہوتے تھے ان کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنا دینی مقتدی انہوں نے بنا لیا تھا، یعنی جو جادو کراتے تھے، جادو جو کرتے تھے، ان کے جادو کے تماشوں کو، کھیلوں کو دیکھ کر اسے معجزہ سمجھتے تھے، اور جادو کرانے والوں کو اپنا مقتدی، اپنا بڑا، اپنا ہدایت کرنے والا، اپنا صحیح راستہ بتانے والا اپنا مقتدی مان لیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، دنیا میں انسانی شکل دے کر انہیں بھیجا تاکہ وہ لوگ جادو کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کریں، کہ انہیں بتائیں کہ جادو کیا ہے، جادو کتنا خطرناک ہے، جادو اللہ کو ناراض کرنے والا کتنا برا عمل ہے۔ تو الغرض اللہ رب العزت نے جادو کی حقیقت کو آگاہ کرنے کے لیے ہاروت ماروت دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ خدا کے معجزے سے اس جادو کا کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ جادو مستقل، یہ دنیاوی ایک چیز الگ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو معجزہ ہوتا ہے وہ الگ ہے، کہ معجزہ یہ براہ راست یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کا فعل ہے جس میں کسی بھی طرح کا ظاہری کوئی سبب داخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو جو دکھائی دیا جاتا ہے وہ ایک طرح کا اس دنیا کا ایک اسباب میں سے وہ ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فعل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف اللہ نے طریقے بھی سکھائے تھے کہ تاکہ وہ لوگوں میں جائیں، انہیں فرق سمجھائے کہ جادو کس طرح کیا جاتا ہے اور اس میں فرق کس طرح ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ فرشتے دنیا میں آئے، اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں نے جادو کے مختلف طریقے بھی لوگوں کو بتانے پڑے تھے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہیں، کہ کس طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہیں، یعنی جو چیز دکھائی دی جاتی ہے اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے اس کے اللہ کے کرنے میں کتنا فرق ہے، معجزے میں اس کا کتنا فرق ہے، اور جادو جو کرنے والا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت ہو جائے۔ لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے، یعنی جب یہ ہاروت اور ماروت جب ان جادو کے طریقوں کی تشریح کر کے لوگوں کو بتاتے تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یاد رکھو یہ طریقہ ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو جائے اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ ہر وقت ہر طریقے پر یہ بات، یہ وضاحت اور یہ سب وہ لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا
اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ایک طرح کی بندوں پر آزمائش تھی کہ انہیں جادو کا طریقہ بھی بظاہر دکھایا جا رہا ہے اور ان سے بچنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، یہ گویا کہ ایک طرح کی آزمائش تھی۔ تو لہٰذا فرشتے یہ کہتے تھے کہ تم جادو سے پرہیز کرو، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ ایک طرح کی بات، ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے عمل کو فرشتوں کو کیوں نازل کیا گیا؟ یہ تو انبیاء سے بھی کرایا جا سکتا ہے، یعنی انبیاء بھی جادو کے طریقے صحیح غلط بتا سکتے تھے، اور صحیح غلط مطلب یہ ہے کہ جادو کا جو غلط طریقہ ہے اس کی بھی وضاحت کر سکتے تھے، اور اسی طرح معجزے کی بھی وضاحت کر سکتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کام انبیاء کے بجائے فرشتوں سے بظاہر اس لیے کیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا، خواہ وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہو، انبیاء کرام کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ہاں، انبیاء کے علاوہ فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں، اس لیے ان سے اللہ رب العزت نے بہت سے تکوینی کام ان سے لیے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال اللہ کو نافرمان ناراض کرنے والے لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کیا، اور وہ بھی ایسے گھناؤنے مقاصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھے، مثلا میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر طلاق کی نوبت تک پہنچانے والے عمل، اور اس طرح کے جادو انہوں نے کیے۔ اور معزز سامعین، اس آیت میں ایک اصولی طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک طرح کی ایک غلطی ہے جو انسان کرتے ہیں، اس پر آگاہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر ہو جاتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کا جادو پر عقیدہ تھا، ان کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ جادو میں اتنی تاثیر ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر جادو سے ہمارا پورا کام ہو جاتا ہے۔ تو گویا اللہ چاہے یا نہ چاہے، جادو خود بخود اپنا اثر دکھا کے رہے گا، وہ نتیجہ پیدا کر کے رہے گا۔ تو الغرض یہ عقیدہ بذات خود کفر تھا، اس لیے واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے، اور دنیا میں کوئی سبب بھی اپنا مسبب یا نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ کائنات کی کسی چیز میں بذات خود نہ کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ تو لہٰذا ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے مختلف احکام نازل کیے ہیں، مختلف طرح کے گناہوں سے لوگوں کو باز رہنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام سے متعلق جادو اور یہودیوں سے متعلق آیت نازل ہوئی، لیکن اس آیت میں ساری امت کے لیے سبق ہے۔ جو آج بھی امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو جادوؤں میں ملوث ہے، عورتوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو فال دیکھنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ستارہ دیکھنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جادو کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان سب چیزوں کو ناجائز کیے ہیں، یہاں تک کہ بعض جادو کی قسمیں یہ آدمی کو اس کے معلوم ہوئے بغیر انجانے میں اسے کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب گندی چیزیں ہیں، دوسروں کو، ایک تو دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ ویسے بھی حرام ہے، لیکن جادو کے ذریعے دوسروں پر آج یہ دنیا میں ہر جگہ چل رہا ہے، جس کے لیے آدمی اپنے بہنوں کے رشتوں کو، اپنے ماں باپ کی، اپنے رشتوں کی بلی چڑھا دیتا ہے اور گندے گندے حرکتیں کرتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے معزز بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سب جادو وغیرہ، فال نکالنا، ستارہ دیکھنا، اپنے ناموں کی نشاندہی کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ جو کچھ بیماریاں ہیں ان کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھا ہے، سارے قرآن مجید کی ہر آیت میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ تو اس طرح جادوؤں میں پڑنا یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح پچھلے قوموں نے بھی کی ہے اور انہوں نے اس کی سزا بھی پائی ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں پر عمل کریں، کہ ہماری تقدیر میں جو بھی اچھا ہو یا برا ہو، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا درخت کا ہل نہیں سکتا،
پانی کا کوئی قطرہ ہل نہیں سکتا، یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ جو حالات بندوں پر آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، ورنہ جادو سے اپنا رشتہ رکھنا، جادو کرانے والوں کے پاس جانا اور اس طرح کے برے کام کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کو ناراض کرنے سے ہماری ساری امت مسلمہ کی آگے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا